کسی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں دی؟ اجازت نہیں دی. آگے سنو. چھوٹی سی بیماری آئی نا، بیماری، ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے. اس میں چھوٹی سی بیماری آئی، نماز چھوڑ دیتے. ورنہ تمہیں مجھے پتا نہیں کہ نماز میں شفا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے اور اپنی چادر کا حصہ حضرت علی پر ڈالا اور 2 رکعت صلاۃ الحاجہ کی نیت باندھی، سلام پھیرا اور کیا فرمایا؟ علی، جس چیز کا سوال میں نے اللہ سے اپنے لیے کیا وہ آپ کے لیے بھی کیا ہے، اور جس چیز کا میں نے سوال کیا اللہ نے میرا سوال ہمیشہ پورا کیا ہے. جا اللہ تجھ کو شفا دے. حضرت علی کے دل میں چند قدم ہی چلا تھا، اللہ نے مجھے شفا دے دی. لیکن ہم ادنا بیماری پر سب سے پہلے کیا چھوڑ دیتے؟ معاف کرنا. چھوٹا سا مشورہ دیا ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اطباء نے. کس پر؟ ان کی آنکھ کی بینائی جا رہی تھی. چھوٹا سا مشورہ تھا، 1 ہفتے تک سجدہ نہ کرنا اور 1 ہفتے تک چت لیٹنا. ابھی میں آ رہا تھا صبح کو یہاں تخت پر، دوپہر کو ایک بچے سے چت لیٹا ہوا تھا الٹا. کبھی نہیں الٹا لیٹنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الٹا سونا اللہ کو پسند نہیں. دوسرا جملہ بہت سخت ہے، جہنمی لوگ جہنم میں الٹا لیٹیں گے. کبھی نہیں سونا الٹا. آگے سنیں. ابن عباس کو جیسے مشورہ دیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا یا پوچھنے کے لیے بھیجا ابو ہریرہ کو اور مدینہ کے فقہا کو. سب کا ایک ہی جواب تھا، 1 ہفتے میں آپ سجدہ نہیں کریں گے اور اگر آپ کو موت آ گئی تو 1 ہفتے کی نمازوں کا کیا؟ حضرت ابن عباس آنکھ کی روشنی جانے پر صبر کیا، لیکن انہوں نے تختے پر سجدہ کرنا یہ بھی پسند نہیں کیا. لیکن آج کے علماء نے اجازت دی ہے، وہ تو کمال تقویٰ ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے احتیاط برتا. لیکن ہم آپ سب سے گزارش کر رہے ہیں، نیت کریں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. اگلی گزارش آپ سے. آج کا مسلمان کیا کہتا؟ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میرے مسئلے نہیں حل ہو رہے ہیں. معاف کرنا. اگلا جملہ بہت چھپتا ہوا ہے. حضرت نے کہا پہلے یہ تو دیکھو کہ نماز تمہارے لیے دعا کر رہی ہے بد دعا کر رہی ہے؟ نماز تمہارے لیے دعا کر رہی ہے بد دعا کر رہی ہے؟ کہ روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی نماز کو بگاڑ لیتا ہے تو نماز بد دعا دیتے ہوئے جاتی ہے کہ یا اللہ جس طرح اس نے مجھے بگاڑا ہے یا اللہ تو اس کو بھی بگاڑ دے. تو حضرت نے کہا نماز کی بد دعا کا سب سے پہلا اثر اسباب پر ظاہر ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم ایسی نماز پڑھیں گے کہ نماز ہمارے لیے کیا کریں گے بولو؟ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جلدی نہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو رکوع میں اور سجدے میں جلدی کرے اس کی نماز کی طرف اللہ دیکھتی ہی نہیں. کیا نہیں کرتے اللہ دیکھتی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کہ حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں کہ میں نے غلط ارادہ کر لیا. پوچھا گیا غلط ارادہ کیا؟ اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ شروع کی، میں یہ سمجھا کہ سب آیتوں پر رکوع کریں گے، سورہ بقرہ ختم ہو گئی تب بھی رکوع نہیں کیا. میں سمجھا سورہ بقرہ کی ختم پر کریں گے، آل عمران شروع کی، پھر سورہ نساء شروع کی، پھر سورہ مائدہ شروع کی. کتنے بارے ہو گئے؟ 6 پارے کا پاؤ شروع ہو گیا، تب جا کے اللہ کے رسول نے رکوع کیا. اور امی عائشہ بیان کرتی ہے اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، اور ورم آ کر پاؤں پھٹ جاتے تھے. اور اللہ معاف کر لے، کبھی ہم کو نماز میں رونا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے 3 چیزیں ترک کر دیتے تھے. پوری داڑھی مبارک سے آنسو ٹپکتے تھے اور ٹپکنے کی وجہ سے پوری گود بھرتی تھی. پھر سجدہ کرتے تھے تو زمین کا پورا حصہ تر ہوتا تھا، اور یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جائے حضرت بلال آ کر کہتے تھے اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کی نہیں کیے؟ تو کیا فرماتے تھے؟ پھر میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ تعالی نماز میں جلدی نہیں کریں گے، انشاءاللہ آرام سے نماز پڑھیں گے اور خشوع اور خضوع والی نماز پڑھیں گے، کریں انشاءاللہ۔ تیسری گزارش دوست عزیز بزرگوں، معاملات میں کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ مثال دیتے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا، ہم لوگ ایک ملک میں گئے تھے تو ہم ان کی کرنسی ہمارا 1 روپیہ تو ان کے 1500 روپے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ گراف کس وجہ سے؟ آج جوان بھی ہے، تاجر بھی ہے، سب لوگ بیٹھے، اس وجہ سے میں آپ کو سنا رہا جملہ، یہ گراف کس وجہ سے گرا؟ میں نے کہا مولانا ملک میں 3 چیزیں ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ سب سے پہلا دھوکہ ہو گیا۔ اب میں دھوکے کی مثال دیتا ہوں، اس کو امام بیہقی نے ذکر کیا ہے۔ ایک شخص کی قبر کھودی گئی، جیسے قبر کھودی وہاں سانپ نکل آیا۔ کیا نکل آیا؟ سانپ نکل آیا۔ انہوں نے اس کو بند کر دیا، اگلی کھودی، ادھر بھی سانپ نکلا، انہوں نے بند کر دیا۔ روایت میں کہ 16 جگہ کھودا، 16 جگہ وہی نکلا۔ جنازہ اٹھایا ابن عباس کے پاس، ابن عباس نے کہا ساری زمین اس کے واسطے صاحب ہے، اسی کے ساتھ دفن کرو۔ جیسے نیچے رکھا وہ اس کے اوپر لپٹ گیا، اس کے اوپر لوگوں نے مٹی ڈال دی۔ معاف کرنا میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، وہاں کا ایک سانپ فقر اپن زبان رکھتا ہے نا مردے پر، اس کی جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ فراغت کے بعد سب لوگ گئے اس کی بیوی کے پاس، سب لوگ گئے اس کی بیوی کے پاس، بتا اس کا عمل کیا ہے؟ فرمایا یہ نمازی ہے، پھر یہ زکات حج کرنے والا ہے، پھر یہ کیوں؟ ایک کمی ہے، کیا؟ یہ صبح غلہ بیچنے جاتا تھا، اولاد کا حصہ نکالتا تھا اور اس کی جگہ بھوسا ڈال کر اس کو پیک کرتا تھا۔ ابن عباس نے کہا بس اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے دیا، پوری زمین اس کے لیے صاف ہو گئی۔ معاف کرنا، آپ ہمارے بستی والے ہیں، جو بھی کہے وہ اس سے اپنے آپ کو پوری زندگی بچا لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار میں آئے، رات کو بارش ہو چکی تھی، جتنے بھی گیہوں تھے سب گیلے اور ایک کی گیہوں سوکھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہاتھ ڈالا، دیکھا تو تری نکل آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول نے حدیث سنائی، جو میرے کسی امتی کو دھوکہ دے قیامت کے دن میرے دین پر نہیں اٹھایا جائے۔ معاف کرنا، میں کچھ چیز عرض کرتا ہوں، اللہ معاف کر لے۔ تیسری بات، آج ہم تاجروں کے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں ہے؟ اور وہاں تاجروں کے ساتھ مدد کیسے ہوتی تھی؟ تجارت کے ساتھ 2 اصولوں کے ساتھ مدد ہے، ایک تو تاجر عبادت گزار ہو اور دوسرا تاجر پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو، تو فوراً کیا ہو جائے گی؟ اللہ کی مدد ہو جائے گی۔ مثال دیتا آپ کو، ابو میلک رضی اللہ عنہ سفر میں اور ڈاکو آ کر کھڑا ہو گیا اور کیا کہا؟ پہلے آپ کا مال لوں گا، بعد میں آپ کی جان لوں گا۔ انہوں نے کہا دیکھ، جان تیری مقصود نہیں، مال تیرا مقصود ہے، لے لے۔ کہا نہیں، میرا اصول یہ پہلے میں جان لیتا ہوں، بعد میں مال لوں گا۔ انہوں نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھوں؟ میں پڑھ لو۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، حیات الصحابہ میں ہے، اور یہ دعا پڑھی، یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما يريد اسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ اركان عرشك ان تخفيني شر هذا اللص یا مغیث اغیث نے 3 مرتبہ کہا۔ اتنے میں ایک شہ سوار نمودار ہوا، نیزہ ہاتھ میں لے کر اس نے ڈاکو کو جگہ پر ڈھیر کر دیا۔ انہوں نے جلدی سے سلام پھیرا، پیچھے پیچھے ہو گئے۔ تو کون ہے رے؟ فرمایا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ تم کیسے آئے؟ پر جب تم نے دعا مانگی نا تو پہلی مرتبہ یا مغیث اغیث پر آسمانی دنیا کے دروازے کھولے گئے، دوسری مرتبہ پر آسمانی دنیا پر چیخو پکار ہو گئی۔ میں نے اللہ سے کہا اللہ ایک مظلوم پکار رہا ہے، اس کی مدد کے لیے مجھے نیچے اتار۔ علماء نے کہا یہ مدد کے اتارنے کے 2 اسباب تھے، ایک تو عبادت گزار اور دوسرا پرہیزگار۔